السلام علیکم۔ آج میں مجبوری کی حالت میں یہ ویڈیو شائع کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں میرے منہ سے جو کچھ بھی نکلے گا مجھے اس پہ کوئی پشیمانی نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات کو اپنے حدود میں رکھوں، لیکن اگر میں بھی انسان ہوں اور پشتون ہوں، جو کچھ پشتونوں کے متعلق عید کے تیسرے دن پی ٹی وی پر جو کچھ کہا گیا، جو مشاعرہ ہوا، جتنی بے عزتی پشتونوں کی گئی، جتنے مذاق پشتونوں کے اڑائے گئے، اس کے بعد مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ کسی کو کوئی دل جلتا ہے تو جلنے دو۔ مجھے مسلمان رہنا ہے، اور مسلمان کے بعد مجھے پٹھان رہنا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے مجھ سے زیادہ محب وطن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو غدار بناتے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ جانتے ہیں جس کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا۔ عید کے تیسرے دن آپ لوگوں نے ہمیں نسواری کا کوئی بات نہیں ہے، ہم نسوار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ننگا ناچ نہیں ہوتا۔ ہم دھوتی نہیں پہنتے، ہم شلوار قمیص پہنتے ہیں، ہم پٹھانوں کا لباس پہنتے ہیں۔ اس پر دنیا کو فخر ہوتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں، آج دنیا میں بڑے بڑے قوم اپنے نام کے ساتھ خان لگانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ہم کون ہیں۔ ہم رولنگ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بار بار آپ کو کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں۔ اپنی حیثیت بھی دیکھ لو، اپنی ہسٹری بھی دیکھ لو، اور ہماری بھی دیکھ لو۔ ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، صرف ہندوستان پہ حکومت نہیں کی ہے۔ ہم کہاں البانیہ سے شروع ہوئے تھے، ہم حلب سے شروع ہوئے تھے۔ دیکھ لیں، ہماری تاریخ دیکھ لیں، وہ بعد میں آپ کو میں تاریخ بھی بتا دوں گا۔ آپ لوگوں کا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اشاروں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ یعنی کہ میں اور میرے پشتون قوم، میری برادری، سب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے، اس کو گلدستہ رہنا چاہیے، اور یہ ایک اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی قیادت اس ملک کے پاس ہو۔ لیکن افسوس آپ لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ ہماری تذلیل کریں گے، پشتونوں کی تذلیل کریں گے، تو آپ رہیں گے کیسے؟ ہم 8 کروڑ پشتون ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں 8 کروڑ پشتونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہم حلب سے نکلے تھے، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس قوم کو متحد نہ ہونے دو۔ اگر ان کو متحد رہنے دیا گیا تو یہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، کیونکہ ہم خون سے ڈرنے والے لوگ تو نہیں ہیں۔ ہم جب خون دیکھتے ہیں تو ہمیں جوش آتا ہے۔ آپ لوگ جب خون دیکھتے ہیں تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یار، ہم شلوار قمیص پہننے والے، ہم دھوتی پہننے والے نہیں ہیں۔ ذرا دیکھ لو۔ میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آپ لوگوں کی، میں اس طرف چلو چھوڑ دے اس باتوں کو، لیکن میں حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اس ملک کو ہم اس میں تفاوت پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے۔ ہم نے ایک ہی کلمہ اختیار کیا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں۔ لیکن ذرا تاریخ پہ نظر دوڑائے، ہم 7,000 سال کے پٹھان ہیں، ہم 1400 سال کے مسلمان ہیں، ہم 70 سال کے پاکستانی ہیں۔ لیکن ان 70 سالوں میں جو بے عزتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، یہ کسی قوم کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ آپ یقین کریں، اگر ہم نے آپ سے اختلاف کیا، ہم نے انکار کیا، تو آپ کدھر رہیں گے، آپ کا پاکستان کدھر رہے گا؟ ہم تو کہتے ہیں دن رات یہی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ پاکستان کو کتنا مضبوط کیا جائے۔ اس جو موجودہ اقتدار میں بیٹھا وہ حکمران ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، جو ڈاکو ٹولہ بیٹھا ہے، اس سے ہم اس ملک کو کیسے بچائیں، اس عوام کو ہم کس طرح اوپر لے جائیں، کس طرح اس کو دنیا کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انعامات کا ذکر کیا، سورہ رحمان میں جو انعامات کا ذکر کیا، وہ تو سارا پاکستان ہے، اور اکثریت اس میں وہی خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ہم اور بلوچستان آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کدھر ہوں گے؟ آپ کو تو نہ اس سرحد سے اس طرف کوئی تسلیم کرتا ہے، نہ پھر اس طرف تسلیم کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ادھر اسلام آباد میں کون، آپ کس کو آپ سلوٹ کریں گے؟ آپ میرے سنگھ بھائیوں کو سلوٹ کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ عمر بھر غلام رہ چکے ہیں اور غلام رہیں گے۔ میں آپ کو یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ ذرا ہوش کے ناخن لے، ورنہ اس پاکستان کے بعد آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کو توڑا جائے، لیکن آپ ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہیں
کیوں جس میدان میں اس ملک کا نام ہوا ہے اس میں ہمارا حصہ اگر آپ لوگوں کا 20% حصہ ہوتا ہے تو ہمارا 80% ہوتا ہے. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ابھی موجودہ ریسنٹ لے دیں. اب آپ کو ورلڈ کپ دیا گیا ہے, کس نے دیا ہے؟ اس سے پہلے دیا گیا تھا, کس نے دیا؟ آپ کے پاس تو یہ 2 چیزیں ہیں جو 70 سال میں آپ کا, وہ بھی ہم نے آپ کو دی ہیں. آپ کا کشمیر آزاد کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ یہیں وزیری, یہیں قبائلی, یہیں پشتون تھے جنہوں نے انڈیا کی پوری آرمی کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کشمیر کو آزاد کر. کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی حلب سے ہمارے ساتھ ہی, یہ ایک ہی خون ہے پشتونوں اور کشمیروں کا ایک ہی خون. وہ آپ کے لیے وہ نہیں کریں گے, ہم اس کے لیے پھر بھی کریں گے, آئندہ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ جب اس کی وہ وقت آئے گا, وہ تو رسول اللہ السلام کے اشارے موجود ہے. خراسان میں کیا ہوگا, خراسان کے بعد کیا ہوگا, اس تفصیل میں ہم نہیں جان, اس میں آپ لوگوں کا ذکر نہیں, ہمارا ذکر ہے. آپ ذرا سوچ لیں, آپ ہوش میں رہے. آپ جو کچھ کرنا چاہتے پشتونوں کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں, میں نے آپ کو بار بار سمجھا دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خون دیکھتے تو ہمیں جوش آتا ہے, ہم روتے نہیں ہیں. یہ آپ کا کام ہے. آپ اس چیز کے قابل نہیں ہیں. جب اس چیز کے آپ قابل نہیں ہیں تو اس ٹوکری میں ہاتھ مت ڈالے جس میں سے آپ کاٹے جا سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے وہ ٹوکری بننا نہیں چاہتے. اگر ہم نے بننا چاہا تو یقین کریں آپ کو دنیا میں نام لینے والی کوئی بھی نہیں ہوگا. اور یہ ہم اس وقت ہم نشانہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ابھی 40 سال سے افغانستان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری پشتون ہیں. سب سے پہلے میں افغان ہوں, اس کے بعد میں پاکستان ہوں. ان افغانیوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے سپر پاور کو شکست دی صرف آپ کو بچانے کے لیے. ہم خود میں لت پت پڑی ہوئی ہیں ابھی تک. ہم نے 40,000 صرف KPK میں ہم نے 40,000 لوگوں کو قربانیاں دی آپ لوگوں کی وجہ سے. 20 لاکھ افغانی شہید ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کو بچانے کے لیے. گرم پانیوں تک کون پہنچنا چاہتا تھا؟ کس کو غلام ہونا تھا؟ آپ لوگوں نے غلام ہونا تھا, ہم نے نہیں ہونا تھا. لیکن افسوس آپ اس طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں. اور مت کریں, انف از انف, ادھر ٹھہر جائے. میں اس ساری جتنی ٹی وی کے اینکر ہے یہ ویڈیو اگر دیکھنا چاہے, میں سوچ کے ساتھ نہیں, میں بغیر سوچ کے میرے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے مجھ پر کوئی افسوس نہیں ہے. یقین کریں آپ. اور ان لوگوں کو, یہ جو بڑے بڑے صحافی اور یہ جو بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں بہت مختصر طریقے سے, انڈائریکٹ طریقے سے سب کچھ بتا رہا ہوں. اگر ہم نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ پاکستان کا ایک قومی ٹیلی ویژن جس کو کہا جاتا ہے, وہ اگر ہماری اس طرح بے عزتی کرے کہ عید کی تیسرے دن کہ ہمیں نسواری, ہمیں اسمگلر, پتہ نہیں کیا کیا القابات سے ہمیں نوازا کیا, کیا اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا؟ اگر ہم نے جواب دینا چاہا تو آپ ذرا سوچ لیں آپ کا ہوگا کیا. ہمیں دھمکیاں نہیں دینا, ہم دھمکی دینے والے قوم نہیں, ہم عملی اور پریکٹیکل قوم ہیں. جب بھی دنیا کی تاریخ اٹھا رہے ہم نے, جہاں بھی ہمارے طرف جو اشارے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشارے ہیں ذرا اس پر دھیان دیں. وہ وقت آنے والا ہے, اس کے لیے ہم ہوں گے, آپ لوگ نہیں ہوں گے. اور ذرا ابھی تھوڑی دیر جو ہوا باولپور میں, جو ہمارا دل اس کے لیے رو رہا ہے, ان غریبوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس وجہ سے بھی ہوا, ٹھیک ہے, وہ پیٹرول کی وجہ سے ہوا, غربت کی, اس حکومت کی, اس کے پالیسیوں کی وجہ سے لوگ ننگے اور بھوکے ہو چکے ہیں. تو ان غریبوں نے یہ کیا تو اس میں سے 250 لوگ فوت ہو چکے ہیں. لیکن کوئٹہ میں پشتون پولیس آفیسر مر گئے, آپ کا وزیر اعظم نہیں کیا. پارا چنار میں سینکڑوں ہمارے پشتون بھائی شہید ہو چکے ہیں, آپ کا وزیر اعظم ادھر نہیں گیا. یہی کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, یہی تفریقے ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہیں. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو پاکستانی, آپ کو تو ہم پر فخر کرنا چاہیے کہ اس قسم کے احکام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, جو ناجائز طریقے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, اس کی باوجود ہم پاکستانی ہو رہے خود کو کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, لیکن پھر آپ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کی حیثیت ہے کہ ہمارا مذاق آپ اڑائیں گے. یعنی ایک چور خاندان چوری میں پکڑا گیا, آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہیں, پنجاب کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہے. ہم سب اس کی وجہ سے کتنے ناگفتہ بے حالت میں رہ رہے ہیں. آپ لوگوں کی کیا در ہے؟ آپ لوگ غلام ہیں, غلامی آپ کو پسند ہے. آپ اس جیسے شخص کے آپ غلام ہیں جنہوں نے آپ کو ننگا کیا, بھوکا کیا, جنہوں نے آپ کی عزت پامال کی, اور آگے چل کر آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تو جواب آپ نہیں. ہم تو دنیا کا جواب دینے والے لوگ ہیں. ہم نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا. ہم آزاد قوم ہیں. ہم ہر 5 سال بعد آزماتے ہیں, آزمانے کے بعد اس کو گھر بھیج دیتے ہیں.
ہم ایک حکمران قوم ہے، ہم غلام قوم نہیں ہے، ذرا سمجھ لو. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہو، اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو میں بہت جلد میں پورے پاکستانی پشتونوں کو، میں پاکستان کا لفظ بھی شاید استعمال کر رہا ہوں، شاید غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، وہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گا. کیونکہ میں اس پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاکستان کا نام استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے سب جو اشارے ہیں وہ خاص کر خراسان کے اشارے، ہم لوگوں نے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے میں پاکستانی پشتون کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ولا ہم افغان ہیں، ہم بس سمجھ جائیں کہ جو میرے اپنے آپ شاید وہ جو آپ کے بیٹی ہوئے صحافی اور جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں وہ میرے اندرون کو بھی سمجھ رہے ہیں. جو میں جو اشارے دے رہا ہوں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. اس چیز کی معافی مانگے جو کچھ آپ لوگوں نے کیا، اور میں کل تک اس کی معافی آنا چاہیے. اگر نہیں تو اگر اس ملک کے خلاف میں نے کام شروع کیا، میرے قوم نے شروع کیا، یقین کریں مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کا 7 لاکھ کا جو فوج ہے دنیا کا بہترین فوج ہے. پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے بہت مضبوط، اور مجھے اس پر فخر ہے. لیکن شاید کل مجھے نہیں ہوگا یہ فخر. تو ہمیں آپ مجبور کر رہے ہیں، اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے، اور میں یہ مت سمجھے کہ یہ میں ہوں، صرف یہ میں نہیں ہوں. یہ میں نے اپنے بھائیوں کی جذبات دیکھ لی ہیں. میں نے جو سوشل میڈیا پر اور جگہ جو یہ ایک چنگاری بن جائے گی، اور پھر آپ لوگ اس میں راکھ ہو جائیں گے، اور پھر ہم تو پھر جنت میں رہیں گے. دیکھیں اگر ہم آپ سے دشمن، تو لوگ اگر دنیا پاکستان کی دشمن ہے تو یقین کرے اگر ہم اس سے جدا ہو گئے ہمارے دشمن کوئی بھی نہیں رہے گا. پھر وہی ہوگا کہ یہ ہمارا خطہ یہ جنت بنے گا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ غلام بن جائیں. آپ کی وجہ سے ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور آپ لوگ ہمیں بے عزت کر رہے ہیں. یہاں اتنی بے عزتی ہماری آپ کر رہے ہیں. آپ کو آزادی ہم نے دلا دی. آپ دیکھ لیں 47 سے پہلے کس نے جنگ آزادی لڑی. مجھے مجبور کرے کہ میں حقیقت بتا دوں یہ آزادی کیوں لڑی گئی تھی، کس لیے لڑی گئی تھی، کیا مقصد تھا اس کا. وہ ہم نے لڑی. ہم نے آپ کو ایک آزاد ملک دیا. ہم پشتونوں نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا آپ کو. آپ جو گاندھی باندھی اور یہ چیزیں آپ کرتے ہیں اس کو بھول جائیں. ایک غفار خان تھا، آج تک دنیا کے جو بھی لیڈر بنا ہے جیل میں گیا، آخر اس کمپرومائز کر کے واپس نکلا ہے. ایک غفار خان تھا جس نے 40 سال جیل گزارے، لیکن کمپرومائز کر کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ پشتون تھا، پشتونوں کا لیڈر تھا، اور ہمارا سردار ہے، ہمارا تاج ہے. یہ ہمارے میں ایک نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے کال دی، ہم نے ہوشیار ہونے کی کال دے دی، اور ہم نے اس قوم کو جگا لیا، تو یقین کریں آپ کا یہ جو آپ جس ملک کے ہم رہ رہے ہیں پھر یہ نام بدل جائے گا. ہمیں مجبور نہ کریں. بہت جلدی آپ ہمیں مجبور کرنے والے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. پہلی بھی جب دھماکہ ہوا لاہور میں، آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہمارے دل ابھی بھی درد سے بھری ہوئی ہیں. ہمیں اور مت درد دو. اگر اور درد دو گے تو بہت بڑا درد کا پالو گے ہماری وجہ سے. اور جب ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے، دنیا کو صرف یہ چاہیے کہ ہم آپ کے خلاف ہو جائیں، پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت جلد ہمیں اس دروازے سے پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں جدھر ہم نہیں جانا چاہتے. آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، اور اگر ہم مجبور ہو گئے تو یقین کریں آپ کا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا. یہ میں مانتا ہوں آپ بھی 10 کروڑ ہیں، لیکن ہمارا 8 کروڑ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو آپ نہیں سمجھتے. ہمیں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ وہ جو دنیا کے یعنی میں نام لے کے کہتا دنیا کا ہوشیار ترین قوم جو یہود ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا ایک ہی نسل ہے، لیکن یہ مسلمان ہو چکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دماغ کتنے تیز ہیں. انہوں نے ہمیں تقسیم کیوں کیا تھا؟ اس لیے تقسیم کیا تھا کہ یہ لوگ اگر متحد رہے تو یہ تو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، کہ یہ صرف یہودی نہیں ہے تو مسلمان ہو گئے ہیں. ہم یہودی مسلمان ہیں. آپ سمجھ جائیں میرا مقصد کیا ہے. تو جب ہمیں اس طرح تانے دو گے اور ہم آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ کا حشر کیا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اور آپ تو یار میں دوسری طرف بھی جانا چاہتا ہوں. دیکھیں 5 ممبر بینچ بیٹھا ہوا ہے، جن 2 لوگ اس کو ڈسکوالیفائی کیا، آپ کے اس سردار کو جو چوری میں رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا. یہ جو 3 تھے
تین کو پتہ نہیں ہے اس کے سامنے قرآن رکھ دو ان جج حضرات کے سامنے کہ کیا نواز شریف چور نہیں ہے؟ وہ چور ہمارا حکمران ہے، یہ ہمارا عدلیہ ہے، یہ ہماری اس کا میں دل سے احترام کرتا تھا اور کرتا ہوں. لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ابھی بھی یہ جو جے آئی ٹی کا کھیلا جا رہا ہے، آج اس کی بیٹی کو بلایا گیا، کس لیے بلایا گیا؟ اس لیے کہ اس کا ہمدردی ہے، اس کو حاصل ہو کہ ہم نے تو سب کچھ کیا نواز شریف کے فیملی کے لیے، لیکن ہمیں کوئی واضح ثبوت نہیں ملا. آپ لوگوں کو سارا ثبوت مل چکا ہے، لیکن ایک پنجابی وزیر اعظم کو ہم گھر نہیں بھیجنا چاہتے. اس نے پنجابیوں کے ساتھ کیا، ان کو بھی ننگا اور بھوکا کر کے مروا دیا ہے اور پورے پاکستان کا حاشر کر دیا. لیکن افسوس، مجھے بہت افسوس ہے اپنی عدلیہ پر. آپ کا نام تو سینکڑوں سال تک تاریخ میں لکھا جانے والا تھا، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ ہماری عدلیہ تھی. یہ جب ایسے ملک، اسی لیے آج اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو کیا قومی ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ یہ مذاق اڑایا جاتا؟ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس کا کوئی عدلیہ نہیں ہوتا. اب ہمارا کوئی عدلیہ نہیں ہے. عدلیہ اگر ہوتا تو اس دن اگر آپ یوسف گیلانی کو 5 منٹ میں گھر بھیج سکتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نواز شریف کو نہیں بھیج سکتے؟ اور یوسف گیلانی نے کوئی چوری تو نہیں کیا تھا، لیکن اس لیے کہ وہ ایک سندھ کے پارٹی کا وزیر اعظم تھا. اس پارٹی کے وزیر اعظم کو آپ پھانسی دے سکتے ہیں، اس کی بیٹی کو گھر بھیج سکتے ہیں، اس کی بیٹی کو آپ ڈنڈے مار سکتے ہیں، اس کی بیوی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ سب دنیا، وہ تو ابھی پورا میڈیا بھرا ہوا ہے. لیکن ایک شہزادی آج جی آئی ٹی میں پیش ہوئی ہے، آپ لوگوں نے کیا تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ملکہ پیش ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا سپریم کورٹ. اس سپریم کورٹ کا نہیں پتا کہ نواز شریف چور ہے، اس کو نہیں پتا کہ 62 اور 63 آرٹیکل میں وہ نااہل ہو چکا ہے. لیکن کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف یہ گیم کھیلا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو کلین چٹ دینے کے لیے اس کو پہلے مظلوم بنایا جائے، اس کے خاندان کو مظلوم بنایا جائے، تو پھر اس کو ہم بھیج دیں گے. یہ بات کیا تھی اور کس طرف چلی گئی؟ صرف اس لیے اس طرف چلی گئی کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. یہ یعنی 8 کروڑ پشتونوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ پنجاب کے حکمران کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ آپ لوگ نہیں کر سکتے انصاف. میں دھرلے سے کہتا ہوں کہ آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے. اور یہ تاریخ آ جائے گی، 10 تاریخ بھی آ جائے گی، اور پھر بھی آپ تاریخ دیتے رہیں گے، ٹرائل کول بناتے رہیں گے. مجھے پورا معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھیں، تاریخ میں آپ لوگوں کا نام جو لیا جائے گا 3 ممبر بینچ کا، جنہوں نے یار جے آئی ٹی بیٹھائی ہوئی ہے. جی آئی ٹی میں مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اگر یہ صحیح فیصلہ کرے تو ہمارے سر کے تاج ہے، اگر نہیں تو ونس فار آل یہ ملک اتنے اندھیروں میں چلا جائے گا کہ اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، اور وہ صرف اس کے ذمہ وار یہ ہمارا عدلیہ ہوگا. افسوس، آپ لوگوں کو صرف یہ دیکھنا چاہیے، موت بھی آنی ہے، اور پھر موت کے وقت انسان میں تو جان نہیں، دوسرا اس کو نہلاتا ہے. اور قبر میں پھر یہ جو آپ کو یہ مقام ملا ہے، پھر یہ نہیں ہوگا. پھر آپ سے پوچھا جائے گا 22 کروڑ عوام کا، 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا. اللہ کے بعد آپ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن نہیں، آپ نہیں، یہ اختیار اللہ کی، یعنی آپ اللہ کی خوشنودی، اس قوم کا فریاد آپ نہیں سننا چاہتے. یہ آپ نہیں کرنا چاہتے. میں جو کچھ آپ کرنا چاہے وہ کر لے. یہ میرے جذبات ہے، یہ میرا ایمان ہے. میں اپنے دل اور ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سارا ہسٹری معلوم ہے. میں پاکستان کا ہسٹری جانتا ہوں، میں دنیا کا ہسٹری جانتا ہوں. آپ ہمیں جدھر دھکیل رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس حکمران ٹولے کی وجہ سے. ورنہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے صحیح فیصلہ کر دیا تو یقین کریے 22 کروڑ عوام یہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں گے. پھر یہ ان میں تعلیم آ جائے گی، ان میں انسانیت آ جائے گی، ان میں عزت آ جائے گی، جن کو آپ لوگوں نے ہمارے عدلیہ نے اور آپ کو حکمران ٹولے نے نیلام کر کے رکھ دیا ہے. لیکن ابھی بھی وقت ہے. آپ کے پاس ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے آپ کے پاس موجود ہے. آپ صحیح فیصلہ کریں. پھر ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کسی کی عزت، ہر ایک کی عزت محفوظ رہے گی. آپ لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے. میں صبح و شام اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو یہ توفیق دے اور یہ فیصلہ ایمانداری سے اور انصاف سے یہ فیصلہ ہو جائے. کیونکہ اس میں تو یہ بات تو ابھی کوئی ڈکی چپی نہیں ہے کہ نواز شریف چور نہیں ہے، نواز شریف بددیانت نہیں ہے، نواز شریف آمین نہیں ہے. تو اس 22 کروڑ عوام کا کیا جرم ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے؟ بس کرے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا. ختم کرے اس ڈرامے کو. بس رول بیک کرے، ختم کرے اس چیز کو. اور یہ جو اس کے خریدے ہوئے بیٹھے ہوئے
میڈیا میں لوگ ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے اب اس وقت تو آپ مزے لے رہے ہیں لیکن حرام کا ہر ایک کمایا ہوا پائی اس کا اللہ تعالیٰ اس کا سزا دیتا ہے اور دنیا میں بھی دیتا ہے. آخر آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا بہت تاریخ پڑی ہوئی ہے ایسے بہت سے امیروں کے بہت سے بڑے بڑے صحافیوں جرنلزم والے لوگوں بڑے بڑے تاریخ پڑی ہوئے ہیں لیکن جو آپ کی روش پہ چلی ہوئی ہے ان کا بھی تاریخ ذرا دیکھ لے ان کے بچوں کا تاریخ دیکھ لے. آپ ابھی بھی بہت کچھ آپ بہت پیلی لفافے اور سب کچھ وہ لے رہے ہیں آپ وہ کوئی وہ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی اولاد کے لیے بچھو پال رہے ہیں. آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اور یہی چیز میں دوسرے جو کرتا درتا ہے ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے 60 70 80 سال 200 سال آپ کی زندگی کو یہ پوچھا جائے گا آپ سے. اور خاص کر میں اس بینچ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ لوگوں سے دنیا میں بھی انشاءاللہ پوچھا جائے گا آخرت میں اگر آپ لوگوں نے غلط فیصلہ دے دیا. مجھے شک ہے کہ آپ دینے والے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے بعد بھی ایک اور زندگی بھی ہے اس میں بھی آپ نے جواب دینا ہے. لیکن آج تو اللہ تعالیٰ اتنا صبر بھی نہیں کرتا اس دنیا میں انجام آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. تو میں آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو. جو پشتونوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو پشتونوں کے ساتھ بے عزتی کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اندھا پن ہے ان کا کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو آپ کا ملک بھی نہیں ہے. تو ہمیں مجبور نہ کریں. میں منت کرتا ہوں آپ مجبور نہ کریں. میرے سے زیادہ پیٹریاٹ میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. میرے اندر جتنی پاکستان بری ہوئی تھی آج تک یا اس سے پہلے تک میں کسی میں نہیں دیکھتا وہ چیز. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے آج میں یہ کچھ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. افسوس مجھے بہت بڑا افسوس ہے لیکن مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. یہ کر کے مجھے شرمندگی کوئی بھی نہیں ہے.